بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت العتقاء للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی برکتیں ہیں درود پاک کی کہ اللہ کریم کی رضا کا یہ سبب ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے، اور اعمال کی طہارت ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل پاکیزہ ہو کے درود پاک کی برکت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کے اول آخر میں درود و سلام پڑھا جائے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی یہ مہینہ پائے اس کے ضرور روزے رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آدمی پائے اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ روزے رکھنے کی برکات آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج سنیے کہ روزہ جو نہیں رکھتا اس کے لیے کیا حکم ہے، روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے، اور روزہ رکھ کے جو آدمی گناہ کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا وبال ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علی اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ ویسے حکم ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یہ حاکم وقت جو ہے وہ یہ قانون لاگو کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہوگا۔ جب روزہ خوروں کی دنیا میں ہی اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، اگرچہ اب دنیا میں کہیں بھی اس پر عمل تو نہیں ہو رہا، آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑا، ایک بھی روزہ ترک کر دیا، نہ رکھا، چھوڑ دیا، وہ آدمی اس روزے نہ رکھنے کی سزا 9 لاکھ برس آگ میں جلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں چلایا جائے گا ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، کوئی مجبوری نہ ہو
مجبوری بن جائے کہ آدمی سفر پر چلا جائے یا بیمار ہو جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ نہ رکھ سکے، مجبوری کے علاوہ آدمی جان بوجھ کے نہ رکھے تو اس کے لیے یہ سزا ہے حدیث مبارکہ میں جو آپ نے سماعت فرمائی۔ 9 لاکھ سال اس کو جہنم میں جلتا رہے گا وہ آدمی۔ تو مسلمانوں ہوش میں آؤ، کب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے، ایک دن مرنا ہی ہے۔ کیا اس دنیا میں ہمیشہ ہم ایسے ہی پھرتے رہیں گے؟ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے کہ جو آدمی روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کچھ لوگ سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد وقت پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھتے رہے یا کوئی اور ایسی بھی حیائی کی باتیں رمضان المبارک میں، یا ویسے دن روزہ رکھ کر رات کو چوری ڈکیٹی یا بغیرتی کی یا شرم و حیا سے ہٹ کر کوئی بھی فعل ایسا کرنا، اس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قبرستان گئے، قبرستان میں جا کر انہوں نے ایک قبر دیکھی جو تازہ ہی بنی ہوئی تھی، تازہ ہی قبر بنی ہوئی تھی، 1-2 دن کی تھی۔ تو آپ وہاں قبر پر ٹھہر گئے، اس تازہ قبر پر آپ نے نظر پڑی آپ کی، تو آپ اس کے حال کو کہ اس قبر کے اندر حالات کیا ہیں، اس قبر کے حالات کو جاننے کے لیے آپ وہیں رک گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اس بندے کے جو قبر کے اندر ہے، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، یعنی مجھ پر کھول دے، اس کے حالات کیسے ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے حالات میرے لیے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فوراً بارگاہ الہی میں التجا سنی گئی۔ تو آپ نے پھر دیکھا قبر کے اندر، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، دیکھتے کیا ہیں کہ اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے تھے حائل تھے وہ تو اٹھ گئے، ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ اس کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، آگ جلا رہی ہے، اس مردے کو آگ جلا رہی ہے، اور وہ رو رو کر اس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں فریاد کرنے لگا کہ یا علی مجھے اس آگ سے بچائیے، یہ آگ تو مجھے جلائی جا رہی ہے، بڑا عذاب ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے افسوس آگ مجھے تو کھائی جا رہی ہے۔ تو اس نے حال فریاد کی، یا علی میرے حال پر رحم کیجئے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس آگ سے پناہ لے دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما دیں کہ یہ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے۔ قبر کے اس دشتناک منظر کو دیکھ کر اور مردے کی چیخ و پکار کو سن کر، دردناک اس مردے کی فریاد کو سن کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے بے قرار ہو گئے، اور آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا رب العالمین اس بندے پر مہربانی فرما، اس کی بخشش فرما دے، اس کو اس عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام یہ آتا ہے، آواز آئی غیب سے کہ علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ بندہ روزے رکھنے کے باوجود بد نصیب ایسا شخص ہے کہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، اور دن کو روزے رکھتا تھا، پھر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا تھا۔ یہ رمضان المبارک میں جن کاموں سے رک جانے کا حکم ہے یہ وہ بھی کرتا رہتا تھا، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کام ہیں ان میں لگا رہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، دن رات کو گناہوں میں رہتا تھا۔
اس لیے آپ اس کی جو ہے سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کر آپ نے دعا کی، سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنے لگے، یا رب العالمین میری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اس بندے پر مہربانی فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہی لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رو رو کر جو مناجات کر رہے تھے، آخر کار اللہ کریم نے رحم فرمایا اور اس بندے کو اللہ رب العالمین اس عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو آپ نے اندازہ فرما لیجئے، اس میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربانی فرمائے تو قبر کے حالات ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کا جو نافرمان ہوتا ہے، رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والا، چاہے روزے دار بھی ہو، اس کے لیے بھی سزا اللہ رب العالمین جو چاہے منتخب فرما دے۔ پھر نیک بندوں کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے سے اللہ کریم آخر کار مان ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، رو رو کر ضرور دعا کرنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے چاہیے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ